وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیوی کے واقعہ کا تذکرہ کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بات تو دیکھو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھ کو اکیلا مت چھوڑیے اور آپ تو سب سے اچھے وارث ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ ایک بیٹا مل جائے جو وارث بنے تاکہ ان کا کام دین کا کام سنبھالے. لیکن بیٹا ملنے کے نہ ملنے، بیٹا ملے کہ نہ ملے، بیٹا بھی فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالی بہتر وارث ہے، ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف دھیان، یہ نبوی ادب ہے. سو ہم نے ان زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا اور ہم نے ان زکریا علیہ السلام کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا یعنی بچہ دے سکے ویسا کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی کو اچھا یعنی بچہ دے سکے ویسا کر دیا. یقیناً وہ سب نبی بڑے کاموں کے کرنے میں تیزی دکھاتے تھے اور ہم کو شوق اور ڈر سے پکارتے تھے، رغبا ورہبا، اور وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے. بھائی اولاد دینے والے جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، جب چاہے اللہ دے دے. اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑی ہو چکی تھی، ان کی بیوی کی عمر بھی بڑی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کو اولاد دینے کا اللہ کا ارادہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. یہ قصہ ہم سب کو اللہ پر یقین سکھاتا ہے کہ اللہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ پورا ہوتا ہے. اولاد دینے کے لیے جوانی کی عمر کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد کی دولت سے مالا مال کر سکتے ہیں. دوسری بات، دعا ایک ایسی طاقت ہے کہ اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف کھینچنے والی ہے. دعا کے ذریعہ سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اس لیے دینی بہنوں ہمیشہ دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ نے ایک دن ہمیں اور دے دیا رمضان مبارک کا، اس گھڑیوں کی قدر کریں اور خوب اللہ سے مانگے، جو بھی اپنی ضرورت ہے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اولادی کامیابی، ہر ایک کی کامیابی مانگو. تیسری بات، آپ نے اس واقعے کو کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جو بغیر موسم کے پھل فروٹ ہوتے تھے ان کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کے گھر میں ایک نیک بیٹا عطا فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام عیسیٰ ہے. اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کے لیے قرآن میں ایک لفظ استعمال فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اس کے مختلف مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں، جس کو یہاں حضرت مفتی بادولی صاحب نے، محمود صاحب نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کا ایک مطلب، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو اچھے اخلاق والی بنا دی تھی، جسمانی اعتبار سے اچھا بچے جننے والی بنا دی، اور اچھے اخلاق والی یہ بھی اس کا مطلب ہے. بیوی کو اچھے اخلاق والی بنا دی تھی. ظاہر ہے کہ ایک نبی کے گھر میں رہنے
رہے اور نبی کے ساتھ ایمان لاوے اور اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ نبی کے اخلاق نبی کی بیوی کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا، عورت ذات میں اچھے اخلاق کا ہونا یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ نے حدیث شریف میں سنا ہوگا، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یعنی نیک اچھے اخلاق والی دیندار بیوی اور عورت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہماری دینی بہنوں کو اپنے اخلاق اچھے بنانے چاہیے، اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کتنی خوشخبری دی ہے کہ جو عورت نیک ہوگی وہ اس دنیا کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ آج اب ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، خصوصاً ہم کسی دوسرے کے گھر گئے، وہاں کوئی اچھا فرنیچر دیکھا، وہاں کوئی اچھی چیز دیکھی تو ہم دل میں رنجیدہ ہوتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں یہ نعمت نہیں ہے۔ ارے بھائی حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے، اچھے اخلاق ہے۔ جس بھائی کوشش کی کرو، اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے بغیر ہمیں تکلیف ہو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی اچھے اخلاق یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ جیسے دوسری نعمتیں، دوسرا کوئی دنیا کی نعمت حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، تو یہ نعمت ایسی ہے جو دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی، تو بہت بڑے فائدے کی چیز ہے اچھا اخلاق۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا اور صحابہ کے ذہن بھی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف پھیرتے تھے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی گندی محبت نہیں رکھی تھی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گندی دنیا کی محبت نہیں تھی، پھر بھی حضور یہ دعا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے، یہ اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر کی چیز مت بنا۔ اور آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ نہ دیکھیں تو ساری دوڑ دھوپ ہماری دنیا ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دنیا کی ناپاک گندی محبت سے پاک رکھا تھا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا، تو اس سے ہم سبق لیں کہ عورت ایک ذات کتنی قیمتی چیز ہے۔ حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مانو یہ تین چیزیں کتنی اہم ہوئی اس دنیا کی چیزوں میں سے مجھے ایک تو خوشبو سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے، اور دوسری چیز عورتوں یعنی اپنی بیویوں سے محبت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی ہے۔ معلوم ہوا نماز سے بھی ہمارا تعلق کتنا زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ آگے پھر ایک وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کا مطلب حضرت بیان فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کی بیوی کو خوبصورت بنایا تھا۔ خوبصورتی یہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، یہ ہے تکبر، فخر اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اس نعمت پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، اور جن کے پاس خوبصورتی نہ ہو ان کو کبھی حقیر اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس جملے کا تیسرا مطلب بعض حضرات نے
اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی اس میں بچہ جننے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے ان کی بیوی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ تو بھائی سب سے بڑا تعویذ اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، ادھر ادھر بھاگنا اور خامخواہ دوسری چیزیں اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ کو منظور ہوگا، اللہ اولاد دے گا۔ اور بھائی اولاد کی بھی دعا مانگو، اور نیک صالح ہو اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے، اور صحیح سالم تندرست اولاد ملے، کوئی عیب نہ ہو اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ کانا اندھا بہرا ایسا بھی نہ ہو، جسمانی اعتبار سے بھی مکمل ہو اور اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا ہو، دونوں دعا ہمیں کرنی چاہیے، پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی تھی مگر اولاد نہیں تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اولاد کا ہونا بھی اس زمانے میں نعمت ہے، اور اولاد کا نہ ہونا بھی اس زمانے میں رحمت ہے۔ اس وجہ سے کہ بہت سارے انسان اولاد کی وجہ سے آپ کتنے پریشان ہیں، تو بھائی نہ ہونا بھی رحمت ہے، بس دعا کرتے رہو، دوسرے غلط جو شریعت کے خلاف باتیں اس کو نہ اختیار کرو۔ خیر، نیک کام جلدی کرنے والے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی وہ لوگ نیک کام بہت جلدی کرنے والے تھے۔ دینی بہنوں، نیک اعمال جلدی جلدی کیا کرو، وقت نکلتا جاتا ہے۔ دیکھو اب رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، بھائی کل تو ہو رہا تھا رات کو کہ بھائی ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایک دن اور مل گیا، ہمیں اس کی اور قدر کرنی، کتنا جلدی جلدی وقت ٹائم نکلتا ہے، کیسے مہینہ ختم ہوا کچھ پتا نہیں۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، نیک کام پابندی کے ساتھ کیا کرو، یہ نہیں کہ ابھی نیک کام کیا پھر چھوڑ دیا۔ رمضان میں بھی کرو، رمضان کے بعد بھی کرو، کہ رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان جیسے ہی گیا، عید کا چاند نظر آیا، عید کا دن گیا کہ قرآن بھی رکھ دیا، نہیں ایسا نہیں، ہمیں ایسا قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم کو شوق اور ڈر سے پکارتے تھے، یعنی دونوں میاں بیوی مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے والے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یدعوننا میں دعا بھی اور عبادت بھی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے تھے، عبادت بھی خوب کرتے تھے۔ کیسی عبادت کرتے تھے؟ قرآن میں ہے رغبا ورہبا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کی امید بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں۔ ایمان اسی کا نام ہے، اللہ سے جنت، مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں اور ساتھ میں ڈرتے بھی رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یعنی وہ میاں بیوی دونوں کے دونوں اللہ سے ڈرتے تھے، خشوع والے تھے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کا خشوع، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس خشوع کی وجہ سے تعریف کی، اور ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کامیاب ہونے والے کو بیان کیا تو ان کی نشانی بیان فرمائی سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پکی بات ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی دھیان سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، وضو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ وضو اچھی طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں بھی دل لگے گا۔ وضو جلدی جلدی ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا اس طریقے سے نہ کرے، بلکہ وضو بھی آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرے۔ یہ خشوع تکبر کے مقابلے میں آتا ہے۔ جس انسان کے دل میں تکبر نہیں ہوگا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ خشوع پیدا فرماتے ہیں، اور جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو دھیان اللہ کی طرف، عبادت کریں تو دھیان اللہ کی طرف، ذکر کریں تو دھیان اللہ کی طرف۔ نماز میں ہمارا بدن بھی پورا سکون کے ساتھ رہے،
یعنی ظاہری اعضاء میں سکون ہو، بیکار حرکت نہ کریں، ادھر ادھر ہلتے نہ رہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا خیال نہ آئے، نظر نیچی، آنکھ کے کنارے سے ادھر ادھر نہ دیکھے، بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلے، نظر بھی نیچی ہو، آواز بھی ذرا دھیمی اچھی ہو۔ اسی طرح میاں بیوی زندگی گزارنے والے تھے دونوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ایسے اللہ کے ایسے نیک بندے تھے کہ بیوی بانجھ ہے، دل میں آرزو ہے کہ بچہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پورے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اولاد کے واسطے جھگڑا نہیں کیا۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جا کر کہا نہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ بہرحال دونوں میاں بیوی میں سب خوبیاں تھی جن کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام خوبیاں آج کل تمام مسلمان جوڑے کو، تمام مسلمان میاں بیوی کو یہ خوبیاں عطا فرمائے۔ آج کل تمام مسلمان جوڑے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کسی گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوتا تو اس عورت کو تانے نہیں دینے چاہیے، کبھی ساس کی طرف سے مرد کی طرف سے تانے ملتے ہیں، یہ بالکل غلط بھائی اللہ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں عورت کا کیا قصور؟ یا لڑکی ہی لڑکے ہوتے رہتے ہو تو بھی اس کا کیا قصور، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں جنے تو اس کا کیا قصور؟ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ بھائی لڑکی ہو لڑکا ہو اس کی طرف مت دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی دعا کرو کہ جسمانی اعتبار سے بھی صحیح سالم ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہماری اولاد اچھی ہو، اس کی ہمیں پوری فکر کرنی چاہیے، دعا بھی اس کے لیے ہمیں خوب کرنی چاہیے۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی خوبیاں عجیب طریقے سے بیان فرمائی، وہ خوبیاں بھی زندگی میں اپنانے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دونوں کا نام لے کر، مرد کا بھی نام لیا، عورتوں کا بھی نام لیا سورہ احزاب میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، سچائی والے مرد اور سچائی والی عورتیں۔ دیکھو یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اچھے اخلاق، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے یعنی دل سے جھکنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے شاندار بدلہ تیار کر رکھا ہے، جن کے اندر یہ اچھا اخلاق ہوں گے۔ اللہ اکبر سورہ احزاب کی آیت ہے، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ان کو اس میں بیان کیا گیا۔ پہلی خوبی اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے ہو، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ دوسرا، اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، قیامت، فرشتوں، جنت، جہنم، مرنے کے بعد کی زندگی، تقدیر، خیر و شر، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان سب پر دل میں پکا ایمان اور یقین ہو، اور باہر کی زندگی اللہ کی مرضی والی ہو، پورے طور پر اللہ کی عبادت کرنا، اچھی طریقے سے صدقہ کرنا۔ ایمان والا مرد، ایمان والی عورتیں وہ صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی بخیلی نہیں کرتے، صدقے میں سب آتا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، جو بھی ہمیں دینا ہے، اناج وغیرہ کا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت، اور پانچویں بات یہ فرمائے کہ صبر والی زندگی ہو۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے، ہمیں تو ہم کمزور ہیں، ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، اللہ سے ہمیں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کبھی کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی تو ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں صبر کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ کی عبادت کرنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، بھائی عبادت کا صبر کرنا بھائی زور لگانا پڑتا ہے، نفس نہیں چاہتا، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں۔ گناہ سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اس کو صبر علی المعصیہ کہتے ہیں، لیکن صبر کر کے اللہ کی عبادت کریں اور گناہ سے بچیں۔
اور جب حالات آ جائیں تو صبر کریں، ورنہ ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، شکر والے حالات ہی مانگنے چاہیے۔ چھٹی چیز یہ فرمائے خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی دل میں اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف انابت اور تکبر سے دل پاک، اور ظاہر میں بھی عبادت کے وقت پورا دھیان اللہ کی طرف رکھیں۔ سچ بولنے کی عادت ہو، سچ بولنا جیسا ہو ویسا ہی بولنا، اس کو کہتے ہیں سچ بولنا۔ اور ایک ہوتا ہے سچا کام، سچا بولے بھی کام بھی سچا کرے، جو کام شریعت و سنت کے مطابق ہو، جیسا بولے ویسا کرے، وہ ہے سچا عمل۔ ایمان میں بھی سچائی ہو، ایمان میں نفاق نہ آنے دے، نیت میں بھی سچائی ہو، لوگوں کو بتلانے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، اور عمل میں بھی سچائی ہو کہ عمل پوری ہمت کے ساتھ کریں، عمل میں سستی نہ کریں، سنت طریقے سے عمل کریں، اس کو سچا عمل کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ماشاء اللہ رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہیں، کچھ نفل روزے رکھنے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، جو آتے ہیں فضیلت والے روزے پورے سال میں، جیسے سوال کے بعد، رمضان کے بعد سوال کے 6 روزے کی فضل آتی ہے۔ اور پھر دوسری صفت فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ ایمان والے مرد میں بھی ہو اور ایمان والی عورتوں میں بھی۔ اور 10ویں چیز اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ذکر کو انہوں نے بہت ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دینی بہنوں کے کہ اللہ کی یاد تسبیح یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اعمال میں خوبی اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کون سا مجاہد ایسا ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ذکر زیادہ کرے اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر پوچھا کون سے روزہ رکھنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے میں اللہ کا ذکر زیادہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گا۔ بھائی تسبیح ہمیں ہاتھ میں رکھنی چاہیے، اور آج کل تو دوسری بھی نکل آئی جو ہم انگلی میں پہن سکتے ہیں، وہ ساتھ میں رکھنی چاہے تو اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق آ جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک ہے، استغفار ہے، کچھ نہ کچھ زبان ہم جاری رکھیں۔ پھر پوچھا کون سے نماز پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ نماز میں ذکر کیسے زیادہ کریں؟ زیادہ قرآن پڑھو، الحمدللہ کے بعد بڑی بڑی سورت جو یاد ہو پڑھو، سورہ یاسین یاد ہو تو وہ پڑھیں، تہجد وغیرہ میں رکوع سجدے میں جاؤ تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ نماز کا ذکر ہوا۔ صلاۃ التسبیح اس میں بھی ذکر ہی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کون سی زکوٰۃ پر ثواب زیادہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس زکوٰۃ میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، زکوٰۃ تقسیم کرتے بھی اللہ کا ذکر کریں، فرض مقدار سے کچھ زیادہ ہی 0.5% دینا ہے تو 3% دینے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا زیادہ دینے کی کوشش کرے، اخلاص سے زکوٰۃ دے۔ پھر پوچھا کون سا حج میں زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس حج میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، حج میں بہترین ذکر لبیک اللہم لبیک ہے۔ بھائی جس نے حج کے ارادے پہلے سے کیے ہو وہ نا امید نہ ہو، بھائی آپ ذی الحجہ تک جب حاجی مینا میں جاتے ہیں وہاں تک اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو دروازے کھول دے، تو دروازے کھول دے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام نے کوشش کی اور دعا اللہ سے دعا مانگی اور جو اپنے بس میں تھا اتنا کیا، دروازے تک بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے تاڑے توڑ دیے۔ تو ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اپنا سامان بالکل تیار رکھے، جیسے کہ ہمارا فلائٹ میں بکنگ ہے، پاسپورٹ، سورکیس، کپڑے، احرام سب تیار رکھے، جن کے اوپر حج فرض ہے اور ارادہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تیار رکھے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو ہمیں حج نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور اگر نہیں بھی کھلے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کوئی فرشتے کو مقرر کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ جو ہماری طرف سے حج کر لے گا۔ لہٰذا ہم اپنی کوشش نہ چھوڑیں، اگرچہ ظاہر میں لگ رہا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، خوب اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اپنا جو تیاری ہے پوری مکمل رکھیں، نا امید اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے بالکل نہ ہو۔ اللہ انشاءاللہ آگے راستے کھول دیں گے۔ خیر، تو حج میں بھی اس کا ذکر آتا ہے،
اور صدقہ بھی اس مہینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور صدقہ کرتے تھے. پھر پوچھا کون سے صدقہ میں زیادہ ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صدقے میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے. صدقہ کرتے ہوئے بھی تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. ذکر کرنے والے مرد عورت اللہ کے یہاں بہت پسند ہے، اس پر زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس مومن مرد اور جس مومن عورت میں یہ خوبیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت، بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. بھائی اور بات کچھ ہے میاں بیوی کے متعلق قرآن مجید اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے، وہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. فرماتے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان حضرت آدم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے میاں بیوی کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، ان سے ان کی بیوی، پھر دونوں سے پورا جو ہے سلسلہ چلا. میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان بنایا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تمام مرد عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام میں سے اللہ نے ان کی بیوی حوا کو، ان سے پورا یہ سلسلہ چلا مرد عورت کا. بھائی مرد کو عورت کے جگہ سکون ملتا ہے، اس لیے دینی بہنوں میاں بیوی کے درمیان سکون اور چین ہو تو دنیا ان کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتی. اگر سکون چین زندگی میں نہ ہو تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جاتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے بیان کیا. آج کل اس دنیا کی جو ایک نئی ترتیب ہے، اس ترتیب میں سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. نئی ترتیب کون سی؟ عورتوں میں بے پردگی کا آنا، اس سے سکون ختم ہو جاتا ہے. عورت کا گھر سے باہر نکل کر کاروبار میں جانا، دکان پر جانا، یہ سکون کو ختم کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے. دینی بہنوں شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو سکون اور چین عطا کریں گے. خدائی تقسیم کے مطابق کرو. مرد گھر کے باہر کے کام کریں، عورتیں گھر کے اندر کے کام کریں. نہیں بھائی، حمل کی حالت میں ہمیں ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے جب حمل رہ جائے تو. میں نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو. دوسری دعا یہ کرنی چاہیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر عیب ہوتا ہے، اندھا بچہ ہوا، کام کے بغیر ہوا ہے، عیب بہت جسمانی اعتبار سے ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کامل تندرست بچہ عطا کرے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور تیسرا عیب یہ کہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان نہ بن جائے. اس کے لیے میں نے کہا پہلے ہی کہ بھائی جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور بچہ پیدا ہو جائے تو بڑا ہو کر اس کے اندر جو ہے کوئی اخلاق کے اعتبار سے بھی عیب پیدا نہ ہو. سنت پر عمل کرنے کا نقل امام. اور حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو ایک بڑی کام کی بات بتاؤں. ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا، یہ سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے نقل کیا ہے دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت دانا اور لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو اس لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے. اگر طبیعت چاہتی ہے وہ صاف کر کر کھانا کھا لینا چاہے، یا پھر اس کو ایسی جگہ رکھنا چاہے جو کسی کو پرندہ کسی کے پیر میں نہ آئے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے اس کی برکت یہ لکھی ہے جو انسان کھا لیتا ہے لقمہ اٹھا کر کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کے یہاں اولاد تندرستی والی پیدا کریں گے. یہ حضور کی سنت ہے. ان کے اولاد میں عیب نہیں رہے گا، ان میں اندھا پن نہیں آئے گا، اس میں کوئی بیماری کوئی معذوری بچپن سے نہیں آئے گی، اور خوبصورت اولاد پیدا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نقل انعام یہ ملے گا. تو بھائی زندگی میں سنت وغیرہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور جب عورت اس حالت میں ہو کہ جب نماز نہیں پڑھ سکتی تو ایسی حالت میں مرد کے ساتھ ملنے سے بھی بچہ عیبدار پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے. اور اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. جب اولاد ہو تو یہ نہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے فائدہ ہو گیا کہ فلاں کی تعویذ سے ہوگا، ایسے سب بیکار باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بس بچے کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بچے کا نام بھی اچھا رکھنا چاہیے. اور اخیر میں اسی کتاب کے اندر سے میں نے پہلے بھی ایک زلزلہ ارتھکویک کا واقعہ سنایا تھا، کچھ بھوج کے اندر ہوا تھا. وہ مفتی صاحب اپنی ٹیم کو لے کر وہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے راشن وغیرہ غلہ وغیرہ تقسیم کیا تھا، جیسے آج بھی بہت سارے ہندوستان میں پکا پکا کھلاتے ہیں. ایسا اس حالت میں جو بیچارے بے گھر ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے. اس کے اندر سے میں خود بس تھوڑا سا ایک قصہ اور تھوڑی سی باتیں سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. حضرت مفتی صاحب مفتی محمود باردلی فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ کے دوست ہمارے ساتھ تھے. جب مفتی صاحب کی ٹیم وہاں گئی غلہ تقسیم کرنے کے لیے، فرماتے ہیں ہمارے کچھ کے دوست ہمارے ساتھ تھے.
انہوں نے مجھے بتلایا، یعنی مفتی صاحب کو بتلایا کہ مفتی صاحب یہ رتنا گاؤں کا نام تھا رتنا گاؤں کا حال دیکھو۔ اس گاؤں کی حالت یہ تھی کہ زلزلے سے پہلے اس گاؤں میں ایک ایک گھر والوں کے پاس کم سے کم 10 ٹرک ہوا کرتی تھی، کسی کے یہاں 15، کسی کے یہاں 20۔ ٹرانسپورٹ میں سب سے زیادہ کمانے والے یہاں کے لوگ تھے۔ لیکن دوستوں، ان آنکھوں نے دیکھا، مفتی صاحب نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جن کے گھروں پر 15 20 ٹرک ہوا کرتی تھی، آج وہ لوگ راستے پر پلیٹ لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کو 200 گرام چاول اور 200 گرام آٹا دے کر جاؤ، ایک موم بتی دے دو، ایک کینڈل دے دو، ایک ماچس دے کر جاؤ۔ خدا دکھلانے پر آتا ہے تو دکھلاتا ہے، مال دینے والا بھی وہی ہے اور مال چھیننے والا بھی وہی ہے۔ وہ خدا، کیونکہ میں خود وہ خدا ہوں کہ تم کو مال دے بھی سکتا ہوں، اور تم جب چاہے تم میں سے اس کو اور جو ہے راستے پر بھکاری لا کر بھکاری بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ ایک بات لکھے یہاں کہ وہ حضرت مفتی صاحب کا وہاں ایک جگہ اور فرماتے کہ واپسی میں سریندر نگر پہنچے، وہاں ہماری ایک جماعت کام کر رہی تھی۔ اس جماعت کے ساتھیوں نے بتلایا کہ یہاں سے قریب ایک بہت بڑا گاؤں ہے، 700 مکان تھے، 400 مسلمان کے، 300 غیر مسلم کے، وہاں ایک بھی مکان نہیں بچا، سب ختم ہو گئے۔ وہ نوابی گاؤں ہے، یعنی پہلے وہاں نواب ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک نواب صاحب کا قصہ سنایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ اللہ تو ہمیں ایسے امتحان سے بچا لینا، ہم تو 15ویں صدی کے بہت ہی کمزور امتی ہیں۔ وہ نواب صاحب کا قصہ یہ ہے، بہت عبرت کا بات ہے ہمارے لیے۔ ایک نواب صاحب کا عبرتناک واقعہ ساتھیوں نے بتلایا، وہاں کے لوگوں نے مفتی محمود صاحب کو، کہ ایک نواب صاحب خوبصورت چہرہ، لمبے آدمی، اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھے تو لوگ ڈر جائیں، ایسی پرسنالٹی کا مالک وہ آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے، کیونکہ نوابی خاندان تھا۔ فرماتے جب ہماری ٹرک وہاں مال لے کر پہنچی اور مال کو نیچے خالی کر رہے تھے تو گاؤں کے غریب لوگ بیچارے مال کو اتارنے کے لیے ٹرک میں چڑھے، تو وہ نواب صاحب بھی اپنی بیوی کے ساتھ بوری اٹھا کر مال کو خالی کر رہے تھے، اور ساتھیوں سے کہہ رہے تھے میرا قصہ بھی سنو، تم کو بھی کام آئے گا، تم کو بھی عبرت ہوگی اور تم بھی سنبھل جاؤ گے، اس لیے میں اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اور نواب صاحب نے کہا، ذرا قصہ ان کی بات دھیان سے سنو جو انہوں نے اپنی زبان سے سنا ہے وہاں کے لوگوں کو۔ جب مفتی صاحب کی ٹرک وہاں گئی، فرمایا کہ میں 900 ایکڑ زمین کا مالک ہوں۔ انڈیا میں 900 ایکڑ زمین بہت بڑی جائیداد ہے۔ فرمایا میں 900 ایکڑ زمین کا مالک ہوں۔ 900 ایکڑ زمین میں میرے یہاں کھیتی ہوتی تھی، میں اتنا بڑا فارم تھا، میرے 3 محل تھے، ان کے پاس 3 پیلیس تھے، ان محل میں شاہی طرز کا فرنیچر تھا، بادشاہ لوگ جو فرنیچر استعمال کرتے ایسا فرنیچر، بہترین پتھر کی عمارت تھی۔ اس نے نواب صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں سے کہا، مفتی صاحب کے ساتھ کہ میں تم کو ساتھ لے جا کر بتلاتا ہوں کہ میرے 3 محل کا حال کیا ہے، اور لے جا کر دکھلایا کہ تینوں کے تینوں محل کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر الگ ہو چکا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے کھنڈرات کے اندر جو فرنیچر دیکھا تو شاہی زمانے کا بنا ہوا بہترین فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کر جلانے کے قابل ہو چکا تھا۔ یہ زیادہ دور کا واقعہ نہیں، ابھی کچھ سال پہلے کا ہے، اور یہ 26 جنوری کا ہوا تھا، جس دن وہ ہندوستان کے اندر آزادی کا دن منایا جاتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، اس وقت ہوا تھا۔ اور اس وقت مجھے کسی نے سنایا تھا کہ اس وقت جیسے اسکول وغیرہ میں یہ ڈے مناتے ہیں، تو کسی اسکول میں یہ ڈے منایا جا رہا تھا، اور جو لیکچر دے رہا تھا وہاں لیکچر دینے والا یہ کہہ رہا تھا، جو غیر مسلم ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، دھرتی یعنی زمین، یہ ہماری دھرتی ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور اسی وقت زلزلہ آیا تو سب سے پہلے وہی بھاگا، جو بیان کرتا ہے سب سے پہلے وہی بھاگا، اور دوسرے بھی بھاگے لیکن سب سے پہلے وہی بھاگا، کوئی کیا نہیں ہلا سکتا۔ ارے بھائی اللہ ہلانے والا ہے۔
خیر وہ فرنیچر ٹوٹ پھوٹ کر جلانے کے قابل ہو چکا تھا. ان نواب صاحب نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا بھائیو خدا نے مجھے 3 محل میں بھی رکھا اور آج میری حالت یہ ہے کہ ٹھنڈی سے، اس وقت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، جنوری میں کافی ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچانے کے لیے میرے پاس ایک ٹاٹ بھی نہیں ہے، ساکھا بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک ٹاٹ بھی نہیں ہے. تم مجھے کچھ مت دو، مجھے صرف ایک ٹاٹ کا کپڑا دے دو تاکہ میں اس کے ذریعہ سے چھپر بناؤں. بھائی 3 محل میں رہنے والا انسان نواب کیا کہتا ہے، تاکہ میں اس کے ذریعہ چھپر بناؤں اور چھپر میں میرے بچوں کو ٹھنڈی سے بچا لوں. اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا بھائیو خدا نے مجھے 3 بنگلوں میں بھی رکھا اور اب 1 منٹ میں، خالی 1.5 منٹ کا وہ زلزلہ تھا غالباً، خدا نے مجھے 3 بنگلوں میں بھی رکھا اور اب 1 منٹ میں خدا نے مجھے جھونپڑے میں بھی پہنچا دیا. اس خدا نے مجھے سمجھایا کہ سمجھ جاؤ اب بھی وقت ہے، ہمارے بڑی عزت ہے ان حالات میں بھی، اب بھی سمجھ جاؤ، رجوع اللہ کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ورنہ بننے کے بعد تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ اس مالک کی شان ہے جو خدا 3 محل دے سکتا ہے، جو خدا 900 ایکڑ زمین دے سکتا ہے. دوستو وہ خدا جھونپڑے کے لیے ٹاٹ کا بھکاری بنا سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی طاقت؟ اللہ فرماتے ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، ذرا سمجھو، یقین کرو، ہماری بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. نبی اور تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں، یہ بیان انہوں نے نوابپور میں کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کسی قدر معمولی زلزلہ ہوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول زمین کیوں ہلی ہے، زلزلہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بیان فرمائی، زمین میں اللہ تعالیٰ کی رگیں ہیں، اور جیسے بدن میں رگ ہوتی ہے، خون کے چلنے کی نس ہوتی ہے، ایسے زمین میں اللہ نے رگیں بنائی ہے. اور جیسے گھوڑے کو لگام پہناتے ہیں، بیل کو لگام پہناتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو لگام پہنائی ہے. حدیث کا خلاصہ وہ لگام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑائیے، فرشتے اس لگام کو پکڑ کر کھڑے ہیں. جب زمین پر گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، زمین پر اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، گناہ کا بوجھ زمین پر بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا اس لگام کو ہلاؤ. چنانچہ فرشتے لگام کو ہلاتے ہیں، اور جب وہ لگام ہلتی ہے تو زمین میں زلزلے شروع ہو جاتے ہیں، زمین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. 3 کاموں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امت میں 3 کام ہونے لگیں گے اور سمجھنا کہ زلزلہ آنے والا ہے. پہلا کام، جب زمین میں زنا کاری عام ہو جائے. آج انسان کہاں کہاں منہ کالا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، اور انسان نہیں سوچتا اس خدا کی شان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس خدا کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی. وہ خدا ہر حال میں اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، چاکر چورا ہے. چھپ کر منہ کالا کرے، چاہے کوئی آدمی جنگل میں منہ کالا کرے، چاہے کوئی آدمی بستی سے دور منہ کالا کرے، چاہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر دور منہ کالا کرے. انسان یہ سوچتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، وہ دیکھتا ہے. دوسری بات، جب شراب کو لوگ حلال سمجھ کر پینے لگے، آج مسلمان بھی شراب کی حالت میں ہوتا ہے. تیسری بات، جب ناچ گانا اور میوزک عام ہو جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یعنی مفتی صاحب نے جہاں بیان کیا مسجد میں کیا تھا، فرماتے جب یہ 3 کام ہونے لگے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا تم زلزلے کا انتظار کرنا کہ اللہ کی طرف سے زمین کو ہلایا جائے گا، تم دسا دیے جاؤ گے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ کچھ حالات کی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، باقی تو سب دیکھنے کی چیزیں ہیں. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ خدا کی پکڑ کتنی خطرناک ہوتی ہے. خدا جب پکڑنے پر آتے ہیں تو کتنے خطرناک طریقے سے پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بہت عافیت سے رکھا ہے. میرے دوست، ہم دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، ہم آرام سے رات کو سوتے ہیں. یہاں کا رہنے والا جو یہاں پیدا ہوا وہ ہمارے لیے جاگتا ہے، گائیڈ کرتا ہے. میرے دوستوں، پاکستان کے مفتی صاحب کی مجھے بات یاد آئی. وہ اپنے گھر میں دوپہر کے وقت
آرام کر رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، آرام سے لیٹے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، اور باہر بیچارہ کوئی بیچنے والا جو لاری وغیرہ لے کر انڈیا پاکستان میں بیچتے ہیں، باہر بیچ رہا تھا کوئی چیز اپنی گزارے کے لیے، اور آواز لگا رہا تھا کہ میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہاں آرام سے رکھا، تو قادر تھا کہ وہ لاری بیچتا ہے اپنی دوپہر کی گرمی میں، باہر بیچارہ آواز لگاتا ہے پیٹ کے لیے، تو قادر تھا کہ اسی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ یہاں وہ آرام کرتا ہوتا۔ میرے دوستوں کبھی یہ سوچ لیا کرو، اچھے کمروں میں آرام کرنے والے ہمیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کرنے والے ہمیں، ہم باہر دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اور یہاں کا باشندہ ہمارے لیے چوکی داری کرتا ہے، ہم ذرا اس نعمتوں کو سوچے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی جگہ ہم ہوتے اور ہماری جگہ وہ ہوتا اور ہمارے اوپر کبھی چلاتا تو ہم کیا کر لیتے؟ دوستو اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کی بہت ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف خوب دعا دو، دماغ کی گڑیا رہ گئی ہے، آپ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، پہلے بھی بار بار میں دہراتا ہوں کہ بھائی سورہ کہف جمعہ کے روز پڑھنے کی خوب عادت ڈالو، اس سے فتنوں سے حفاظت ہے، اور اس کا پہلا آخری روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس جس کے اندر ہم نے سنا مفتی صاحب تک اس بارے میں بیان، وہ سورہ فلق میں سنا، صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلواؤ اور پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، اور سورہ رات کو سورہ واقعہ، سورہ تبارک الذی اور درود پاک کا بھی اہتمام کرو، استغفار کا بھی اہتمام کرو۔ درود پاک یہ پڑھو تو بہت اچھا ہے، جو 40 درود شریف کی کتاب اس میں یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، سب سننے والوں کو، پوری امت کو اس توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔